سورہ انعام کی آیت نمبر 145 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جو حرام ہے۔ ایک تو مردار ہے، دوسرا بہتا ہوا خون ہے، اور تیسرا خنزیر کا گوشت ہے، اور چوتھا ایسا جانور ہے کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو یہ اس آیت کے اندر 4 چیزوں کو حرام کیا۔ اس سے پہلے سورہ مائدہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو کہ جن کے اندر خنخانقہ، مقبوضہ، متردیہ اور نتیحہ وغیرہ ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، جن کی تفصیل جو ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو ان کو بھی مردہ کے اندر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو متردیہ، نتیحہ، خانقہ، مقبوضہ وغیرہ ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ان 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو کہ جن کا استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق خشکی کے ساتھ ہے، خشکی کے اوپر رہنے والے جانور ہیں، اور اس کے علاوہ جو سمندری جانور ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ صرف مچھلی کے کھانے کو جائز قرار دیا تمام ائمہ نے، اس کے علاوہ جو ہے جو جانور ہیں ان کے متعلق کھانے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مچھلی ہے اسے کھانا جائز ہے، اگرچہ وہ مردہ ہو، الا یہ کہ وہ طبی موت پر مر کے جو ہے وہ سمندر کی سطح کے اوپر آ جائے تو پھر اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ جو ہے وہ ذبح نہ بھی کیا جائے، اسے وہ مردہ بھی ہو تو وہ حلال ہے۔ اور فرمایا اس کے علاوہ دیگر جو سمندری جانور ہیں وہ حلال نہیں ہے، صرف مچھلی حلال ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ حلال اس لیے نہیں ہے کہ وہ خبیث ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیث کو جو ہے وہ حرام فرمایا، اور حضور کی بھی یہی شان ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنوں کے لیے طیب چیزیں، پاک چیزیں حلال فرماتے ہیں اور ناپاک چیزیں حرام فرماتے ہیں۔ تو اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ دیگر جو جانور ہیں جو سمندر کے اندر رہتے ہیں انہیں کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ امام اعظم کا موقف ہے اور ان کی دلیل ہے۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سمندری جانور مچھلی کے علاوہ جو ہیں انہیں بھی کھانا جائز ہے، الا وہ جانور کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی خشکی کے اوپر جن کی مثل کو حرام فرما دیا، جس طرح کے جو آبی خنزیر ہے آپ فرماتے ہیں کہ اسے کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی مثل جو خشکی کا خنزیر ہے اسے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح جو آبی کتا ہے اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جو مثل خشکی کے اوپر رہنے والا کتا ہے اسے حرام کر دیا۔ تو یہ امام مالک کا موقف ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ مچھلی کے علاوہ دیگر تمام جانور انہیں کھایا جا سکتا ہے، مچھلی کو جس طرح کھایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو حرام ہیں ان کے اندر وہی جانور شامل ہیں کہ جن کی مثل خشکی کے اوپر حرام ہے۔ پھر امام احمد آپ کا یہ موقف ہے کہ سمندر کے تمام جانور مچھلی کی طرح حلال ہیں، الا مینڈک کے، مینڈک کو حرام کر دیا گیا اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مارنے سے منع فرمایا۔ تو یہ جو ہے وہ امام احمد کا موقف ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مینڈک کے ساتھ جو ہے وہ مگرمچھ بھی حرام ہے، اور ایک کوسج یہ مچھلی کی قسم ہے کہ جس کی سونڈ کے اوپر آرا بنا ہوتا ہے، فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ ان دونوں مچھلی، یہ مچھلی اور جو مگرمچھ ہے، فرمایا یہ اس لیے حرام ہے کہ یہ آدمی کو نگل جاتی ہے، کھا جاتی ہے۔ اس لیے امام احمد فرماتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ جس طرح مچھلی جائز ہے اسی طرح دیگر تمام جانور جائز ہیں سوائے مینڈک کے اور کوسج مچھلی کے اور جو ہے مگرمچھ کے۔ پھر امام شافعی آپ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ جس طرح مچھلی جائز ہے اس طرح دیگر سمندری جانور تمام جائز ہیں سوائے مینڈک کے، اور پھر کچھ شفافے جو ہیں وہ مینڈک کو بھی حلال قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے مسالک ہیں، ان کے موقف ہیں ائمہ ثلاثہ کے۔ پھر ائمہ ثلاثہ جو ہے وہ اپنے موقف پر دلیل دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ہی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِلَّا لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ کہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی
समंदर के जानवर ये तुम्हारे लिए मता है और मुसाफिरों के लिए। तो फरमाया कि कुरान करीम की आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हलाल कर दिया। और दूसरा उनके मौक़िफ़ पर दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि आपसे पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम समंदर के अंदर सफ़र करते हैं तो हमारे पास पानी कम होता है, अगर हम उससे वुज़ू कर लें तो हमारे पीने के लिए पानी नहीं बचता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि समंदर के पानी को पाक करने वाला बना दिया गया है, यानी समंदर का पानी में पाक कर देगा, उससे वुज़ू कर लो, वो पाकी का बाइस है। और फरमाया इसका मुर्दा हलाल कर दिया गया है। तो इमाम आइमा सलासा जो हैं वो फरमाते हैं जब मुर्दार को हलाल कर दिया गया है, समंदरी मुर्दार को हलाल कर दिया गया है, तो फिर जो है जो समंदरी जिंदा जानवर हैं वो तो बदरजा औला जो है वो हलाल हैं।